سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، ایپیسوڈ 20۔ مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ دوسری افغان سلطنت کا آغاز۔ فروری 1535 عیسوی اور فروری 1537 عیسوی کے دوران ہمایوں کی آگرہ سے عدم موجودگی میں شمال میں کچھ اہم واقعات رونما ہوئے تھی۔ شام کے عمرا نے، جن میں سے ایک ایران کا وزیر اعظم تھا، شاہ طہماسپ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ وہ لوگ شاہ کے بھائی سام مرزا کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہوئے تو انتقام کے خوف سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ فراہ کے صوبیدار افشار سے ساز باز کر کے انہوں نے قندھار کا محاصرہ کر لیا، مگر خواجہ کلاں نے بڑی بہادری سے اس کا دفاع کیا، اور جب کامران کو مدد کی درخواست پہنچی تو وہ 20,000 سوار لے کر فوراً ہی پہنچ گیا اور ایرانیوں کو فروری 1535 عیسوی میں شکست دی۔ کامران کی عدم موجودگی میں لاہور پر محمد زماں مرزا نے حملہ کیا، لیکن کامران تیزی سے لاہور واپس آیا اور محمد زماں مرزا کو محاصرہ اٹھانے اور مشرق کی سمت فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اپریل 1537 عیسوی میں یہ افسوسناک خبر ملی کہ خود طہماسپ نے قندھار پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، لیکن سال ختم ہونے سے قبل ہی کامران مرزا نے ایک بار پھر ایرانیوں کو شکست دے دی اور قلعے کو اس کے حاکم صوبیدار نے چھین لیا۔ اس طرح سلطنت کے مغربی صوبوں کی سالمیت کی برقراری میں کامران کا بڑا ہاتھ رہا تھا۔ مشرقی علاقے میں ہندال نے حالات کا بخوبی مقابلہ کیا۔ جولائی اگست 1536 عیسوی میں محمد سلطان مرزا نے علم میں بغاوت بلند کیا، لیکن ہندال نے اسے بلگرام کے مقام پر شکست دی۔ مرزا بھاگ کر اپنے بیٹے الغ بیگ سے جا ملا، جس کی جاگیر دریائے سرجو کی وادی میں تھی۔ قبل اس کے کہ ہندال فوجی مدد حاصل کر سکے، ان دونوں نے جوابی حملہ شروع کر دیا۔ ہمایوں کی آگرہ واپسی کی خبر سے ہندال کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ دشمنوں کو شکست دینے اور بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر مشرق میں شیر خان سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ بہار میں اس کی سرگرمیاں بڑی دور رس اثرات کی حامل تھیں۔ مشرقی علاقے میں شیر خان کے اثرات بڑھ رہے تھے اور وہ افغانوں کا سردار بن گیا۔ اس نے افغانوں کو باقاعدہ منظم کرنا شروع کر دیا اور انہیں یہ امیدیں بندھائیں کہ وہ افغانوں کی کھوئی ہوئی سلطنت کو مغلوں سے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ دور و نزدیک کے افغان اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس نے بہادر شاہ کے ساتھ بھی ارتباط قائم رکھا، جس نے شیر شاہ کی مالی امداد بھی کی تھی۔ شیر شاہ نے اس بات کی کوشش کی کہ فتح ملکہ جو کالا پہاڑ کی لڑکی تھی اس سے زبردست امداد حاصل کرے، اور پھر اس نے یہ مالی ذرائع اپنی مقبوضات کی مضبوط مالی امداد کو ملا کر اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ ایک عمدہ اور بڑی فوج رکھ سکے، جس میں 1500 ہاتھی بھی شامل تھے۔ حالانکہ چنار کے معاہدے کی روح سے شیر خان نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک افغان فوجی دستہ اپنے بیٹے قطب خان کی سرکردگی میں مغل فوج میں خدمات کی انجام دہی کی غرض سے بھیجے گا، لیکن اس کے باوجود اس نے قطب خان کے خفیہ طور پر منڈاسر سے بھاگ جانے پر چشم پوشی کی، اور جو ہی شیر خان کا لڑکا اور اس کی افواج واپس آ گئیں، اسے کسی قسم کا خدشہ باقی نہ رہا۔ اب اس نے واضح طور پر مخاصمانہ اور تشدد آمیز طرز اختیار کر کے دریائے گنگا کے کنارے کنارے چنار تک اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ پھر اس نے بنگال پر، جو کہ حکومت کی کمزوری کے باعث سخت سیاسی پریشان حال میں مبتلا تھا، حملہ کر دیا اور گوڑ کے مقام پر ایک بڑی مستحکم فوج لے کر پہنچ گیا تھا۔ بنگال کے نالائق بادشاہ محمود شاہ نے 13 لاکھ دینار کا تاوان جنگ ادا کر کے اپنا پیچھا چھڑایا۔ شیر خان نے اس بات کو اس طرح تعبیر کیا کہ محمود نے اس کے اقتدار اور برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ واقعہ 1535 سے 36 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ ہمایوں جب آگرہ واپس آیا تو
اسے مشورہ دیا گیا کہ شیر خان پر اس کے تشدد، غرور اور نافرمانی کے جرم میں حملہ کر دیا جائے۔ یہ کام عملی نہ تھا، کیونکہ ظاہر تھا کہ مشرقی علاقے میں مہم شروع کرنے کے لیے ایک تازہ اور مضبوط فوج کی ضرورت تھی۔ اسی دوران میں ہمایوں نے ہندو بیگ کو جونپور کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اسے یہ ہدایت دی گئی کہ مشرقی علاقے کے حالات کی اطلاعات بھیجتا رہے۔ شیر خان نے چنار اور شاید بنارس کے علاوہ مشرقی علاقوں سے اپنا قبضہ ہٹا لیا تھا۔ اس نے ہندو بیگ کو قیمتی تحفے تحائف ارسال کیے اور شہنشاہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ممکن ہے اس نے مشرقی علاقوں میں اپنی کارروائیوں پر یہ کہہ کر پردہ پوشی کی کہ اسے یہ سب مرزا کی بغاوت کے سبب کرنا پڑا تھا اور اس میں کسی قسم کی نافرمانی کے جذبے کو دخل نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اس نے نہ تو اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور نہ اپنے نام کے سکے جاری کیے تھے۔ ہند بیگ نے شیر خان سے کسی ایسے خطرے کا احساس نہ کیا جس کے سبب کسی فوری اقدام کی ضرورت ہوتی۔ ہند بیگ نے بنگال میں شیر خان کی سیاست کے نتائج کا گہرا مطالعہ نہ کیا، بلکہ اس نے اس مسئلے کو ہمایوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اس سلسلے میں وہ خود اپنا نظریہ قائم کرے۔ اس اطلاع نے وقتی طور پر ہمایوں کو پریشانیوں سے نجات دلائی اور وہ اثر نو اپنی فوج کی تنظیم میں مصروف ہو گیا۔ ابھی مشکل سے 1 یا 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ یہ خبر پہنچی کہ شیر خان نے ایک بار پھر جون 1537 عیسوی میں بنگال پر محمود سے سالانہ خراج وصول کرنے کے بہانے حملہ کر دیا ہے۔ یہ بات بہت ہی مشتبہ ہے کہ شیر خان کا یہ حق بجانب تھا یا نہیں، کیونکہ محمود نے شیر خان کے حق کو کبھی تسلیم نہ کیا تھا۔ شیر خان کے اس دعوے میں اور بہت سے مسائل پوشیدہ تھے جن کو ہمایوں خاموشی کے ساتھ نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ چونکہ شیر خان نے معاہدہ چنار کی روح سے خود کو شہنشاہ کی رعایا سے نظام جاگیرداری سے وابستہ ہونا منظور کر لیا تھا اور وہ اپنی وفاداری کا اعلان کرتا رہا تھا، اس لیے وہ کسی اور ریاست سے شہنشاہ کی اجازت کے بغیر نہ تو اعلان جنگ کر سکتا تھا اور نہ کسی قسم کا خراج وصول کر سکتا تھا۔ شکست خوردہ حکمران حاکم با اختیار ہی کو خراج ادا کرتا ہے، نہ کہ اس حاکم با اختیار کے کسی امیر سردار کو۔ لیکن شیر خان کے طرز عمل سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو گئی کہ گو بظاہر وہ اس بات کا اعتراف نہ کرتا تھا، لیکن اس نے آزادانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا اور اس کا رویہ ایک مقتدر اور با اختیار حکمران کے مانند تھا۔ قانونی پیچیدگیوں کے علاوہ بنگال میں شیر خان کی کامیابی، اس کی زبردست فوج اور لامتناہی وسائل، اس کا وقار اور اثر و رسوخ جو مشرق میں چنار سے گوڑ تک پھیلا ہوا تھا، اور افغان سلطنت کی تجدید کی آرزو جو اس کے دل میں موجیں مار رہی تھیں، ان سب باتوں سے اس کے ساتھیوں کے دلوں میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سب وجوہ اس بات کے لیے کافی تھیں کہ ہمایوں نہ صرف احتیاط برتے بلکہ اس سلسلے میں کوئی سیاسی مؤثر قدم اٹھائے۔ پھر جولائی 1537 عیسوی میں ہمایوں باوجود بارش کے آگرہ سے روانہ ہو گیا اور کڑا مانگپور میں 2 مہینے گوا کر وہ چنار کی طرف روانہ ہوا اور نومبر 1537 عیسوی میں چنار سے چند میل دور پڑاؤ ڈال دیا تھا، کیونکہ شیر خان کا لڑکا قطب خان ہمایوں کی خدمت میں احترام بجا لانے کے لیے حاضر نہ ہوا، لہذا ہمایوں کے شبہات یقین میں بدل گئے اور اس نے اپنی عمرہ سے اگلے اقدام کے بارے میں مشورہ کیا۔ افغان عمرہ نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ گوڑ کی طرف روانہ ہو جائے اور شیر خان کا بنگال فتح کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دے، لیکن مغل عمرہ نے ہندو بیگ کی سرکردگی میں یہ مشورہ دیا کہ چنار جیسے قلعے کو دشمن کے ہاتھوں چھوڑ دینا دانشمندی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ قلعہ بنگال جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس قلعے کی فتح سے وسائل کی فراوانی ہوگی اور آگرہ سے آمد و رفت کا محفوظ رابطہ قائم رہے گا۔ چونکہ چنار بنگال و بہار کے راستے پر واقع ہے، اس لیے اس قلعے کو مشرق میں افغانوں کے خلاف مہم چلانے کے لیے بطور مرکز استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمایوں نے یا تو بنگال کے حکمران کی قوت و مقاومت کا اندازہ اصل حقیقت سے زیادہ لگا لیا تھا، یا شیر خان کی قوت و وسائل کا اندازہ لگانے میں اسے کمتر سمجھا تھا۔ بہرحال وہ یہ نہ سمجھا تھا کہ گوڑ اتنی جلد اور آسانی کے ساتھ فتح ہو جائے گا۔ اس نے افسروں کے مشورے کو قبول کیا۔ رومی خان نے بھی اسے یقین دلا دیا تھا کہ قلعہ مختصر مدت میں فتح ہو جائے گا۔ قلعے کی فتح یابی ایک بہت ہی مشکل اور سخت کام ثابت ہوا۔ ایک تو خود قلعہ ناقابل تسخیر اور نہایت مستحکم تھا، دوسرے افغانوں نے اس کا بہادری سے دفاع کیا تھا۔ افغان توپچیوں اور توڑے دار بندوقچیوں نے اپنے اسلحے کو اس خوبی کے ساتھ استعمال کیا کہ
انہوں نے دشمنوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ مغلوں میں افراتفری پھیل گئی اور رومی خان کی متعدد کوششیں اور اچانک حملے ناکام ہو کر رہ گئے۔ رومی خان نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے قلعے کی محافظت کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر لیں اور پھر اپنی مہارت سے ایک معلق توپ خانے کو سادگی سے تیار کیا، جس نے قلعے پر اس قدر زبردست گولہ باری کی کہ وہاں کی فوج کو مجبوراً شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ چنار کی فتح میں 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا اور جون 1538 عیسوی میں قلعہ فتح ہو گیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قلعہ چنار کی فتح پر اس قدر وقت صرف کرنا زبردست غلطی تھی اور ہمایوں کو اس غلطی کے خمیازے میں اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ممکن ہے یہ بات پوری طرح صحیح نہ ہو، لیکن اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہمایوں کا بہار یا بنگال میں ایک زبردست فوج بھیج کر وہاں انتشار پیدا کرنا ایک قابل افسوس غلطی تھی۔ اگر گوڑ کو چنار کی فتح یابی تک آزادی نہ ملتی تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔ چنار جیسے قلعے کو افغانوں کے ہاتھ میں چھوڑنا ناعاقبت اندیشی اور خلاف مصلحت کام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری فوج کو وہاں لگائے رکھنا اور شیر خان کو کھلی چھوٹ دے دینا ایک سخت غلطی تھی۔ اور اگر قلعہ اس قدر پریشانی اور جان کو جوخم میں ڈال کر فتح کیا گیا تھا تو اسے یا تو پوری طرح مسمار کر دیا جاتا یا پھر بہتر یہ ہوتا کہ اسے اس قدر مضبوط بنا دیا جاتا کہ افغان اسے دوبارہ فتح نہ کر سکتے۔ اس وقت جب کہ مغل چنار کی تسخیر میں مشغول تھے، شیر خان نہ صرف اپنے خاندان کو روہتاس گڑھ لے گیا تھا بلکہ دھوکہ بازی سے قلعے کو راجہ چینتا منی سے چھین لینے کی چال چلی تھی۔ ہمایوں چنار سے بنارس گیا، جہاں اسے پتہ چلا کہ گوڑ کا قلعہ یا تو فتح ہو گیا ہی یا ہونے والا ہی۔ وہاں زیادہ وقت ضائع کیے بغیر وہ روہتاس گڑھ کے قلعے پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ یہ حملہ اس بات کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا تھا کہ ایسا کرنے سے گوڑ والوں کو بلا واسطہ طریقے سے بڑی نجات اور سہولت مل سکے گی۔ پٹنہ پہنچنے سے پہلے ہمایوں کو قطعی طور پر پتہ چلا کہ گوڑ کا قلعہ اپریل 1538 عیسوی میں فتح ہو گیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ خبر سن کر ہمایوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ شیر خان کے ساتھ اگر ہو سکے تو بغیر جنگ کے فیصلہ کرے، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ موسم برسات شروع ہو گیا تھا۔ اس نے شیر خان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ گوڑ کے حکمران سے حاصل کیا ہوا شاہی نشان واپس کر دے، نیز بنگال کی سلطنت اور روہتاس گڑھ کا قلعہ اسے منتقل کر دے اور شخصاً اس کی خدمت میں حاضر ہو، تو ہمایوں اسے چنار اور جونپور اپنے قبضے میں رکھنے کی اجازت دے دے گا۔ یہ شرائط بلا شبہ سخت تھیں اور ان سے اس بات کا صاف پتہ چلتا تھا کہ شہنشاہ کو اپنی قوت پر پورا بھروسہ تھا، اور وہ اس بات کے لیے آمادہ نہ تھا کہ شیر خان خود کو کسی مغل امیر سے برتر سمجھے۔ شیر خان نے ہمیشہ کی طرح اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے خود اپنی تجاویز پیش کیں، جو کہ حقیقتاً ہمایوں کی شرائط کا توڑ تھیں۔ اس نے بہار کی ریاست اور بنگال کے شاہی نشان کو تسلیم کرنا مان لیا تھا، بشرطے کہ شہنشاہ آگرہ واپس لوٹ جائے اور اسے بنگال اپنے قبضے میں رکھنے دے، جس کے عوض میں وہ سالانہ 10 لاکھ روپیہ بطور خراج ادا کرے گا۔ چونکہ دونوں بنگال کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے بات چیت مفید ثابت نہ ہوئی۔ مذاکرات کی طوالت سے جو تاخیر ہوتی، اس سے شیر خان فائدہ اٹھا کر اپنی قوت کو مجتمع کر سکتا تھا، اور یہ بات شہنشاہ کے لیے مضر تھی۔ لہذا ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ پھر بھی اس نے شیر خان کو ایک اور پیغام بھیجا، جس میں شاید اسے دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے شاہی تجویز کو نہ مانا تو خراب نتائج برآمد ہوں گے، جس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، اور دوبارہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے توجہ دلائی۔ بظاہر کوئی وجہ نہ تھی کہ ہمایوں اپنی پہلی شرط کو، جو یقیناً اس کے لیے مفید تھیں، موقوف کر کے شیر خان کی شرائط کو قبول کر لے۔ شہنشاہ اور شیر خان کی بات چیت کے دوران محمود حکمران بنگال کے ایلچی آئی اور ہمایوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ گو شیر خان نے گوڑ فتح کر لیا تھا مگر بنگال کو فتح نہیں کیا تھا، اور وہاں کے لوگ اب بھی محمود کو ہی اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ اس نے ہمایوں سے یہ بھی استدعا کی کہ شیر خان کی باتوں کا اعتبار نہ کرے۔ شہنشاہ نے بغیر کسی قسم کا وعدہ کیے معاملے کو ٹالے رکھا تاکہ اس دوران میں مزید اطلاعات فراہم کر لے۔ ہمایوں کا ایلچی شیر خان کے پاس سے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ شیر خان اپنی تجاویز پر قائم ہے۔ اسی دوران میں بنگال کا حاکم محمود شاہ بری طرح مجروح ہو کر
پریشانی کے عالم میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے ایلچیوں کی بات کی تصدیق کی اور شہنشاہ پر زور دیا کہ مزید تاخیر کے بغیر بنگال کو نجات دلائے۔ چنانچہ شہنشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ گوڑ کی طرف کوچ کرے گا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اسے بنگال کا تخت بحال کر دے گا۔ ہمایوں آگرہ سے شیر خان سے نمٹنے اور اس کی بڑھتی ہوئی قوت کو کچلنے کے لیے آیا تھا، لیکن بظاہر اس کا کوئی ارادہ نہ تھا کہ خود کو بنگال کے معاملات میں الجھائے۔ وہاں کے حاکم نے اس سے مدد کی درخواست کی بھی نہ تھی، بلکہ شیر خان کی فتح بنگال نے ہمایوں کو وہاں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ شیر خان سے بات چیت کی ناکامی اور محمود شاہ کی مدد کے لیے ذاتی درخواست نے ہمایوں کو مزید الجھا دیا اور وہ افغانوں کے خلاف اور حکمران بنگال کی طرفداری کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ شیر شاہ کے بنگال میں پہنچنے سے قبل محمود کے لڑکوں کے قتل کی خبر اور اس کے بعد خود محمود کی موت نے اسے بنگال کی فتح پر مجبور کر دیا۔ گویا ہمایوں بتدریج بنگال کی سیاست کی پیچیدہ گوئیوں میں الجھتا چلا گیا۔ افغانوں نے جو شہزادہ جلال خان کی سرکردگی میں تیلیاں گڑھی اور سکاری گلی کی گھاٹیوں پر قابض تھے، مغلوں کی پیش قدمی کو روک دیا، اور شیر خان نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ مغلوں کی پیش قدمی کو روک دیں مگر ان سے جنگ نہ کریں۔ حالانکہ شہزادے نے اپنی توہین کے جوش میں آ کر مغلوں سے کامیاب لڑائی لڑی تھی، تاہم اپنے باپ کی ہدایت پر عامل رہا۔ جب شیر خان نے اپنے منصوبے مکمل کر لیے تو اس نے اپنے لڑکے کو واپس بلا لیا، اور اس طرح یہ دونوں گھاٹیاں مغلوں کے لیے کھل گئیں۔ اب راستے میں کوئی روک نہ تھی اور ہمایوں ستمبر 1538 عیسوی میں گوڑ پہنچ گیا۔ شیر خان کی خوش قسمتی سے ہمایوں کو بعض وجوہ کی بنا پر 3-4 مہینے بنگال میں رکنا پڑا تھا۔ حسینی خاندان کے زوال سے بنگال میں بدامنی اور بے چینی پھیل گئی ہوگی۔ تازہ فتح شدہ علاقے میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے تجربہ، وقت اور نظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہنشاہ نے یہ کام ایک بہت ہی مختصر وقت میں احسن طریقے سے انجام دیے، جو واقعی قابل تعریف ہے۔ علاوہ ازیں اس سے قبل کہ وہ اپنا واپسی کا سفر شروع کرے، یہ بات ضروری تھی کہ تھکی ہوئی فوج کی اثر نو تنظیم کرے اور اس کے لیے سامان رسد وغیرہ فراہم کرے۔ اس نے ہندال مرزا کو اس کی جاگیر میں ترہت اور پورنیہ روانہ کر دیا تاکہ سامان رسد فراہم کرے، لیکن مرزا بغیر اجازت کے آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو گیا۔ شہنشاہ نے شیخ بہلول کو صحیح حالات معلوم کرنے اور شہزادے کو راہ راست پر لانے اور فرض کی انجام دہی کا احساس دلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ ہندال کے اس مبہم عمل سے شہنشاہ کی پریشانی اور رسد کی کمی کی فکر دو چند ہو گئی تھی۔ ادھر شیر خان نے راستوں پر جو اپنے محافظ بٹھا رکھے تھے، ان کی وجہ سے رسل اور رسائل کا سلسلہ مشکل ہو گیا۔ ہمایوں کے لیے اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ جب تک صحیح اطلاعات حاصل نہ ہوں اور تیاری مکمل نہ ہو جائے وہیں ٹھہرا رہے۔ یہ حالات ایک طویل امید کے بعد ختم ہو گئے۔ شہنشاہ کو اطلاع ملی کہ ہندال نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور شیخ بہلول قتل ہو گیا ہے، اور شیر خان پر مغرب کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ مزید برآں یہ کہ بنارس اور قنوج کا درمیانی علاقہ شیر خان نے فتح کر لیا ہے۔ یہ خبریں اس قدر پریشان کن تھیں کہ ہمایوں اس بات کے لیے مجبور ہو گیا کہ جلد از جلد واپس ہو، اور اس نے مختلف دستوں کو جو کہ صوبے میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے واپس بلوا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ انسانوں اور جانوروں کے جانی نقصان کی تلافی کرے اور اس صورتحال میں جہاں تک ممکن ہو حالات کو قابو میں رکھے۔ اس کے سامنے سب سے زیادہ نازک مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی لائق سردار کو اس بات پر راضی کر لے کہ اس کے جانے کے بعد بنگال کو اپنی سلطنت میں قائم رکھے۔ مغل عمرہ اس مشکل کام کو ایک دور افتادہ اور غیر صحت مند صوبے میں انجام دیے جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ آخرکار جہانگیر قلی خان نے گوڑ میں رہنے کی حامی بھر لی، حالانکہ اس کے پاس صرف 5000 فوجی چھوڑے گئے تھے۔ افغانوں کا منگیر پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے گنگا کا جنوبی ساحل بہت ہی خطرناک ہو گیا تھا۔ ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ شمال کی طرف سے سفر کیا جائے، کیونکہ یہ راستہ نسبتاً زیادہ محفوظ تھا۔ مرزا عسکری کو آگے آگے روانہ کیا گیا تھا۔ مرزا نے شہنشاہ کو اطلاع دی کہ شمالی راستہ بھی اسی قدر غیر محفوظ ہے اور افغانوں نے اسے روک رکھا ہے۔ ہمایوں نے غور و فکر کے بعد جنوبی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور منگیر کے قریب دریائے گنگا کو عبور کیا۔ خیال یہ تھا کہ مغل اسی راستے سے واپس جائیں گے جس راستے سے حملہ کرنے کے وقت آئے تھے، کیونکہ وہ علاقہ ان کا سمجھا ہوا تھا۔
جبکہ شمالی راستے سے وہ بالکل ناواقف اور ناآشنا تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی راستے سے وہ چنار پہنچ سکتا تھا، جو کہ ابھی تک گو افغانوں کے محاصرے میں تھا مگر فتح نہ ہوا تھا۔ چنار ہر لحاظ سے جونپور سے بہتر تھا۔ اس وقت جونپور میں بھی افغانوں سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ چنار کا قلعہ وسیع اور مضبوط تھا اور وہ مانک پور اور قنوج کے درمیانی علاقے پر واقع تھا اور وادی جمونا اور مشرقی علاقوں کے درمیان ایک بیش قیمت سلسلہ اتصال کا کام دے سکتا تھا۔ راستے کی تبدیلی کی اصل وجوہ کو پرشکوہ انداز بیان سے بدل کر ظاہر کیا گیا ہے کہ شہنشاہ نے شیر خان کے ڈر کی وجہ سے راستے کی تبدیلی کے خیال کو قبول کر لیا تھا اور یہ فیصلہ کیا کہ اسی راستے سے ہو کر گزرے گا۔ راستے کی تبدیلی نے ایک حد تک شیر خان کے حملے کے منصوبے کو الٹ دیا اور اسے اثر-نو جارحانہ انداز کے بجائے دفاعی طرز کا منصوبہ بنانا پڑا، جس کی وجہ سے مغلوں کی فوج کی پیش قدمی نسبتاً آسان اور تیز تر ہو گئی اور شہنشاہ نے مارچ 1538 عیسوی میں دریا کے مغربی سمت پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اس مرحلے پر ہمایوں کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ چنار جائے جہاں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، یا اس وقت تک خیمہ زن رہے جب تک کہ بہار میں حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ شاید وہ متوقع تھا کہ بنگال سے واپسی کی خبر پا کر ممکن ہے کہ اس کے بھائی کو مدد پہنچ جائے، چونکہ چنار ابھی تک اس کے آدمیوں کے قبضے میں ہے، اس لیے اس کی پشت محفوظ ہے اور ضرورت کے وقت وہ وہاں جا سکتا ہے۔ اسے اس بات کی بھی پریشانی نہ تھی کہ افغانوں نے شمال کی جانب غلبہ کر رکھا ہے، کیونکہ دریائے گنگا اس کے بازو کی محافظت کر رہا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ شیر خان کے صلح کی بات چیت شروع کرنے سے بھی اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ ہمایوں کے معاملات قابل اطمینان تھے۔ شیر خان نے یہ شرط پیش کی کہ اگر شہنشاہ اسے بنگال اور چنار کا قلعہ اپنے قبضے میں رکھنے کی اجازت دے دے تو وہ شہنشاہ کے نام کا خطبہ پڑھائے گا اور اس کے نام کا سکہ چلائے گا۔ ہمایوں نے اس تجویز کو اس شرط پر قبول کرنے کا اظہار کیا کہ شیر خان مشرقی ساحل کو خالی کر دے اور اپنی فوجیں واپس بلائے۔ اس کے علاوہ ہمایوں نے یہ تجویز پیش کی کہ مغل فوج کو مشرقی ساحل عبور کرنے اور نمائشی طور پر واپس ہوتی ہوئی افغان فوج کا تعاقب کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ آخری تجویز بہت ہی عجیب تھی، لیکن شیر خان نے اسے مان لیا۔ شہنشاہ نے دریا عبور کر کے خود کو غیر ضروری خطرے میں ڈال دیا تھا۔ شیر خان موقع کو ہاتھ سے کھو دینے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ موثوق ذرائع سے اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مغل فوج کے پاس اسلحے، وسائل، نقل و حمل بہت کم ہیں۔ علاوہ بریں شیر خان نے ظاہری طور پر شہنشاہ کی شرائط قبول کر کے اسے اپنی حفاظتی تدابیر کی طرف بہت لاپرواہ بنا دیا تھا۔ شہنشاہ اس قدر مطمئن نظر آتا تھا کہ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ واپسی کے دن سے صرف ایک روز قبل شیر خان نے الصبح مغل افواج پر دھاوا بول دیا اور 3 طرف سے گھیر لیا۔ مغلوں میں اس اچانک حملے کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی اور وہ گرتے پڑتے پریشان حالی کے عالم میں کرمناسا کے ساحل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ چونکہ پل توڑ دیا گیا تھا، مغلوں کو دریا تیر کر پار کرنا پڑا تھا اور افغانوں نے انہیں بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ قتل ہونے والوں کی تعداد 7000 تھی، جن میں کئی اہم اور ممتاز فوجی افسران بھی شامل تھے۔ جہاں تک ہو سکا عورتیں اور بچے چھوڑ دیے گئے۔ بعد میں عورتوں کو بحفاظت ان کے گھروں میں بھیج دیا گیا۔ ہمایوں اور عسکری مرزا دریا کے دوسرے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے پاس پہنچ سکے دریائے گنگا کے جنوبی کنارے سے چنار کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک افغان فوجی دستے نے ان کا تعاقب کیا اور دوسرے دستے نے سامنے سے ان کا راستہ روک لیا۔ اس موقع پر گھورا کا حکمران راجہ دیر بھان، جو الہ آباد کے نزدیک ایریل کے مقام پر موجود تھا، ان کی مدد کو آ گیا۔ اس نے افغانوں کو مار بھگایا، شہنشاہ اور اس کے ساتھیوں کی پذیرائی کی اور چند روز تک ایریل میں مہمان رکھا۔ ان کو ضروری ساز و سامان بہم پہنچایا اور کڑام مانک پور تک ان کے ہمراہ گیا۔ جولائی 1539 عیسوی میں ہمایوں کالپی کے راستے آگرہ پہنچ گیا۔ کامران نے، جو کہ دہلی کے صوبیدار کی درخواست پر شہر کو مرزا ہندال سے بچانے کے لیے لاہور سے آ گیا تھا، ہمایوں کا استقبال کیا، اور جس وقت شہنشاہ بنگال میں تھا، مرزا ہندال فتنہ پرواز لوگوں کے زیر اثر آ کر بادشاہ سے باغی ہو گیا۔ ہندال باوجود یہ کہ ایک بہادر نوجوان تھا، لیکن اس کی قوت فیصلہ کمزور تھی۔ دہلی اور آگرہ کے صوبیداروں نے اسے ترغیب دی کہ وہ فوج اور روپیہ اور وسائل جنگ فراہم کر کے
شہنشاہ کی مدد کو پہنچ جائے۔ یادگار نصیر مرزا نے بھی اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دراصل وہ اسی خیال سے آگرہ سے روانہ ہوا، لیکن ہمایوں کے ایک برادر نسبتی زاہد بیگ اور نور الدین نے شیخ بہلول کو قتل کر دیا اور ہندال کو بھی اسی میں ملوث کر لیا۔ ہمایوں نے شیخ بہلول کو بنگال سے اسی غرض سے بھیجا تھا کہ وہ آگرہ جا کر ہندال مرزا کو سمجھائے اور راہ راست پر لائے اور ذمہ داری کا احساس دلائے، لیکن شیخ بہلول کے قتل کے بعد انہوں نے ہندال کو قوت و اقتدار ہاتھ میں لینے، اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے اور سکہ جاری کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ ہندال کھلے طور پر باغی ہو گیا۔ وہ دہلی کا محاصرہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، جس پر وہاں کا صوبیدار اور یادگار نصیر مرزا ہمایوں کی طرف سے متعین تھی۔ جون 1539 عیسوی میں کامران کی آمد نے نہ صرف قلعہ بچا لیا بلکہ ہندال کے خوابوں اور خود غرضانہ خواہشات پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ الور کی طرف فرار ہو گیا، لیکن کامران نے اسے آگرہ بلوا بھیجا۔ دونوں بھائی ہمایوں کی مدد کو جانا چاہتے تھے، جو کہ اس وقت وہ چوسا میں تھا، لیکن کامران کے ہمراہیوں نے اس بات کی مخالفت کی اور تجویز ناکام ہو گئی۔ یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے، کیونکہ ان کی بروقت مدد سے ہمایوں اور ہندوستان میں سلطنت مغلیہ نجات پا سکتی تھی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے مشرق میں بدلتے ہوئے حالات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب ہمایوں محض 500 سواروں کے ہمراہ آگرہ پہنچا تو کامران نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور چند روز بعد ہندال کو اس کے حضور میں پیش کیا گیا۔ ہمایوں اس سے مہربانی سے پیش آیا اور اس طرح دوستی اور محبت کے ماحول کو برقرار رکھا۔ چوسا کی ہزیمت کے باوجود امرائے سلطنت خاموش اور وفادار رہی۔ جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا تھا وہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے برتاؤ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بابر کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ہمایوں کی جنگی مشن پوری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ اس کی فوج ختم ہو چکی تھی۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ جلد از جلد فوج مہیا کرے۔ چوسا میں شیر خان کا صوبیدار شیر خان حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور جلد سے جلد آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغلوں نے آنے والے خطرے کا اندازہ کر لیا تھا اور وہ متحدہ طور پر شہنشاہ کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے۔ کامران نے یہ پیشکش کی کہ وہ اپنے 10,000 سواروں کے ہمراہ شیر خان کے مقابلے کو روانہ ہو جائے گا۔ ہمایوں کو شیر خان کے اثر و رسوخ اور اس کی قوت کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کامران کو اس بات سے روکا کہ پوری تیاری کیے بغیر اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے گی۔ علاوہ برین کامران کی فوج کو، جو اس وقت تک ایک مؤثر لشکر کی حیثیت رکھتی تھی، خطرے میں ڈالنا دانائی کے خلاف تھا، کیونکہ اگر کامران شکست کھا جاتا تو برے وقت پر پھر کون کام آتا، اور اگر وہ فتح یاب ہوتا، جس کی امید بہت کم تھی، تو شیر خان کو شکست دینے کا افتخار کامران کو حاصل ہوتا۔ لوگوں نے کامران سے کہا تھا کہ چونکہ ہمایوں شیر خان سے پہلی بازی ہار چکا ہے، اس لیے انتقام لینے کے لیے دوسری بازی خود ہی لگائے گا، کیونکہ اب اس کی عزت و آبرو اور شخصی مخاصمت کا معاملہ ہے۔ آگرہ کی آب و ہوا کامران کو موافق نہ آئی اور وہ بیمار ہو گیا اور تقریباً 3 مہینے تک صاحب فراش رہا۔ وہ اس بیماری سے اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ اس کے اعضاء تقریباً اپنا عمل ختم کر چکے تھی اور قوت گویائی بھی متاثر تھی۔ بعض شرنگیزوں نے اسے سمجھایا کہ ہمایوں بتدریج اسے مسموم کر رہا ہے، لہذا جتنی جلد ممکن ہو وہ آگرہ سے چلا جائے۔ اس زمانے کی سیاست میں اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن علالت کے عالم میں کامران کے دل میں ان شبہات کو تقویت ہوئی۔ لہذا علالت کے عالم میں جب اسے نظام سقا کے دربار میں حاضر ہونے کو بلوایا گیا تو اسے سخت ناگوار ہوا۔ نظام کو چوسا میں شہنشاہ کی جان بچانے کے انعام کے صلے میں آدھے دن کی بادشاہت عنایت کی گئی۔ کامران کو احساس ہوا ہوگا کہ شہنشاہ کا دماغ کمزور اور وہ مضی کا حد تک سنکی ہو گیا ہے، اور اس کے دل میں شہنشاہ کے لیے جتنا بھی جوش و خروش تھا وہ جاتا رہا۔ اب کامران کو اپنے معاملات کی فکر لاحق تھی۔ وہ 1 سال سے زیادہ عرصے تک پنجاب سے غیر حاضر تھا۔ اسی دوران میں وسط ایشیا کی سیاست میں بھی بہت سی قابل توجہ تبدیلیاں ہوئیں۔ ازبک سردار عبید اللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور شاہ طہماسب اس کی فکر سے آزاد ہو گیا تھا۔